بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. کچھ عرصہ نہیں گزرا یہاں کچھ لوگ رہتے تھے. کچھ عرصہ نہیں گزرا یہاں کچھ لوگ رہتے تھے جو دل محسوس کرتا تھا علل اعلان کہتے تھے. گریباں چار دیوانوں میں ہوتا تھا شمار ان کا. گریباں چار دیوانوں میں ہوتا تھا شمار ان کا. قضا سے کھیلتے تھے وقت کے الزام سہتے تھے. میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری زبان جس شخصیت کے تذکرے کو اپنے دامن میں سمونے کی کوشش کر رہی ہے، اس نے ایسے وقت میں آنکھ جھپکی جب ہندوستان کے لیل و نہار پر فرنگی حکمرانوں کی جلوہ فریبیاں جنم لے رہی تھی. ہندوستان کے دور دیوار بھی غیر ملکی صدائے باز گشت سے کب کبھی محسوس کر رہے تھے. اس دھرتی کا وقت دربار فرنگی کے روبرو نظریں جھکائے کھڑا تھا. ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جا چکا تھا. مغلیہ سلطنت کے سورج کو غروب ہوئے 19 برس کا عرصہ بیت چکا تھا کہ دسمبر 1876 کے یکبستہ مہینے میں 25 کے تاریخ کو پیر کے روز صبح کے وقت نور کے تڑکے میں ایک بچہ سرزمین کراچی پر جنم لیتا ہے. کون جانتا تھا کانٹھے وار کے رہنے والے چمڑے کی ایک متوسط درجے کا تاجر جناب پونجا کے دولت قدے پر جنم لینے والا یہ بچہ قائد اعظم محمد علی جناح بنے گا. کون جانتا تھا کہ اس کو لبوں کی حرکت فرنگیوں کی راتوں کا چین اور دنوں کا سکون برباد کر دے گی. کون جانتا تھا کہ اس کے الفاظ کی بجلیاں فرنگی وانوں میں زلزلہ برپا کر دیں گی. ارے کون جانتا تھا کہ یہ بچہ نعرہ تکبیر اس گنگر سے بلند کرے گا جسے فرنگی کمار خانوں میں سرائی و جام ٹکرا جائیں گے. کون جانتا تھا کہ یہ بچہ ایسا قافلہ سالار ہوگا جس کی منزل راستے کا گرد و غبار بھی اوجل نہیں کر سکے گا. کون جانتا تھا کہ عظمت رفتہ کی تلاش میں بھٹکتے مسلمان اس کی ایک صدا پر جان ہتھیلی پر رکھ کر دوڑے چلے آئیں گے. لیکن سنو تو ریاض کے مکینوں، پھر چشمے فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ یہی بچہ مسلمانوں نے ہند کے دل کی ایسی دھڑکن بنا جس کی شخصیت و کردار نے اور اس کی قیادت کے طوفان نے فرنگی کی فرنگیت کو خس و خشاک کی مانند بہا لے جا کر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا. حق ہے ہمارا آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی. حق ہے ہمارا آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی. میرے قائد کے عظیم جوانوں، مسلمانان ہند نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں 14 اگست 1947 کو آزادی حاصل کر لی. آپ کو خدائے عظیم نے ایک رہنما کی صفات، بلاغ کی ذہانت، غیر جذباتی انداز اور قائدانہ صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا تھا. آپ نے مسلمانان ہند کو بھولا سبق یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوں. آج سے 1400 سال قبل قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. ملت اسلامیہ کے عظیم قائد محمد علی جناح نے 11 ستمبر 1948 کو داعیہ دل کو لبیک کہا تو ہر آنکھ اشک بار تھی. بات جب شاعر کی کانوں تک پہنچی تو یوں تڑپ اٹھا کے چراغ تھا جو نور کے جلوے میں تاسحر گیا. چراغ تھا جو نور کے جلوے میں تاسحر گیا. شہاب تھا جو ٹوٹ کر چہار سو بکھر گیا. وہی تو ایک شخص تھا ورق ورق پہ نقش تھا. وہی تو ایک شخص تھا ورق ورق پہ نقش تھا. بچھڑ گیا بچھڑ گیا بچھڑ گیا بچھڑ گیا. تھینکس پلیز.